تو اس میں سلوشن جو ہے، ابھی یہ ہمارے بھائی ہیں، ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر کے ساتھ آپ کو بتائیں گے، انہوں نے ایک ایپ بنائی ہے قرآن مجید کی، از قرآن اسٹڈی ایپ، بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی شاندار ہے. پورا پیج کھولیں تو اس پہ جس پیج لفظ پہ کلک کریں گے نا اس کا مطلب آ جائے گا، اور اس کی اور بہت زیادہ فیچر ہیں جو ابھی میں نہیں بتا سکتا، تفصیلاً بتائیں گے. لیکن میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں، انہوں نے مجھے وہ بتائی، میں نے اپنے موبائل پہ، میں نے اپنے اس پہ جو ہے نا ٹیب پہ بھی انسٹال کر لی. اب میں وہ پڑھ رہا تھا، اس پہ میں نے شروع کیا، میں نے ایک دو دفعہ کیا، میں کہا یار یہ کیا ہے، اس میں تو میں مطلب ڈسٹرب ہو جاتا ہوں. وہاں سے مجھے لگا، میں کہا یار میں اس قرآن کو پڑھوں گا نا تو پھر ہی میرے دل کو سکون آنا ہے. میں یہ آپ سب کے لیے، سب کے سامنے بڑی آنیسٹلی دل کی بات بتا رہا ہوں. میں کہا یار میں ٹھیک ہے، میننگ اگر دیکھنی ہو اس کو کھول کے سائڈ پہ رکھ دوں، میں اس کو پڑھوں، جس لفظ کا مجھے مطلب نہیں آتا وہ وہاں سے میں کلک کر کے دیکھ لوں، لیکن میں اس پہ قرآن مجید پڑھوں تو اس میں سے کچھ بھی آ جائے گا. پھر مطلب یا تو پھر آپ اتنے کنٹرولڈ ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ پہلے ارادہ کریں. جب شروع میں نیٹ آیا تھا نا تو اس وقت بھی یہ بات ہوتی تھی کہ آپ نے انٹرنیٹ پہ جانا ہے نا تو ایسے منہ اٹھا کے نہ چلے جائیں گے بس انٹرنیٹ پہ بہنا ہے، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، نہ فیس بک پہ، نہ یوٹیوب پہ، نہ کسی اور چیز پہ. آپ کو پہلے مقصد کا پتہ ہونا چاہیے. واقعی آج کل ضرورت ہے، مجبوری ہے، چلو ٹھیک مان لیا ہے، لیکن ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے یوٹیوب پہ جانا ہے یا واٹس ایپ پہ جانا ہے، گوگل کرنا ہے، ہم نے کس چیز کی ضرورت ہے اس کو اتنا سا کر کے فوراً وہاں سے بھاگیں. سمجھ لیں کہ آپ کو دجال آپ کو پکڑ لے گا. جب تک ہم یہ نہیں نہ سوچیں گے تو یہ ایسے ہی ہو رہا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور پھر ہم کسی اور طرف چلے جاتے ہیں، وہ ہمیں لپیٹ لیتے ہیں. یعنی موبائل پہ قرآن مجید اگر ہم نے پڑھنا ہے نا تو پھر نہ ہی سمجھو. یعنی فی الحال جو مجھے جو سمجھ آ رہی ہے نا، اس لیے ہمارے استاد محترم نے بھی کہا تھا کہ اس پہ نہیں پڑھیں. آپ اس پہ پڑھیں گے نا جو اصل مصحف ہے تو آپ کو اور کوئی چیز نہیں کھینچے گی. ٹھیک ہے، آپ بال پوائنٹ پین رکھ لیں، پینسل رکھ لیں، پاس رکھ لیں، ترجمے والا قرآن لے لیں، ایپ کوئی کر لیں، لیکن پڑھیں اس پہ، اور جو مطلب آپ کو چاہیے اس پہ لکھ لیں ساتھ ساتھ نا. اس طرح کوشش کریں. یعنی وہ آپ اپنے آپ کو کسٹمائز کر سکتے ہیں کس طرح آپ نے بہتر کرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں نے تو یہ رزلٹ نکالا ہے کہ اس قرآن پہ پڑھیں گے تو کسی حد تک سیف ہے، ورنہ موبائل سے آپ نا تو وہ دیکھیں، میری بات سنیں، ایک اور بڑی اہم ترین بات ہے، اہم ترین نقطہ ہے، وہ یہ ہے سر، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نے ایپ بھی کر لی، سارا کچھ کر لیا، آپ پڑھ رہے ہیں بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی ترتیل کے ساتھ، بڑے لذت کے ساتھ، یکدم اس پہ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں اور ایسی ولگیرٹی آ جاتی ہے کہ آپ کی ساری روحانیت اور سارا وہ تو اس کو ایسے ایٹم بم پھینک کے گئی ہے کہ نہیں. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسا ہی ہے نا. تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا. یعنی وہ ایک مطلب آپ نے ابھی محل تعمیر کر رہے ہیں بڑا خوبصورت اور بڑا جناب تعمیر ہوتا جا رہا ہے، جب آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں یار میرا محل بن رہا ہے، وہ یکدم ہی ایٹم بم سٹ کے اگلے چلے جاندے. یہ دجالیت ہے. اس ٹائم اس دجالیت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے نا صبح بھی جب بھی ٹائم ملے نا قرآن مجید کے ساتھ اٹیچ کریں. بعض بزرگوں کی یہ بھی روایت بیان ہوئی ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. یعنی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کریں. اس کے علاوہ تھوڑا سا میں نے جو قرآن مجید کے حوالے سے جو ٹاپکس ہو سکتے ہیں، جو ہیڈنگز ہو سکتی ہیں، جن پہ غور و غوض کیا جا سکتا ہے، وہ میں آپ کو مختصراً 1-2 منٹ میں صرف بیان کر دیتا ہوں. کہ قرآن مجید کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے یہ ہے کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ہدایت اور رہنمائی کی کتاب ہے، اس میں نور ہے، اس میں رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس میں برکتیں ہیں. یہ شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، وہ پڑھ لی حدیث. کامیابی ہے، دنیا میں بھی کامیابی کے اصول اس میں بیان ہوئے ہیں، اور آخرت کی تو ہے ہی ہے. اس میں نصیحتیں ہیں، اور قرب الہی کا یہ ذریعہ ہے. کوئی بندہ کہتا ہے نا میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، قرب الہی کیسے حاصل ہوگا؟ اس کو کہیں کہ بس قرآن مجید سے جڑ جائے. علماء نے اس کو بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہے. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ، یہ قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، ورڈز آف گاڈ ہیں. تو جب آپ اس کو پڑھتے ہیں نا، جب آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمیدانی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف. یعنی آپ نے ایک بات کی اور اس کے جواب میں اللہ نے بات کی. تو وہ کہتے ہیں جیسے آپ فون پہ کسی سے بات کرتے ہیں نا، تو یہ ایسا ہی پروسیس ہے، اور پورے قرآن کے لیے یہ ہے. یعنی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں ہر آیت پہ. تو
اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. غور و فکر کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا مشہور زمانہ قول ہے کہ میں جب چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے بات کروں، اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن مجید پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں میں نماز پڑھتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے انٹریکشن، اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیشن اس طرح اپنی ہم بہتر کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے قرآن مجید دل کا سکون ہے. ٹھیک ہے، سکون دل آپ کو ملے گا. اور جتنی بھی ٹینشنز اور ڈپریشنز ہوتی ہیں اگر قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ختم ہو جائیں گی. کیونکہ اس میں ایسے کنسیپٹس ہیں، یعنی آپ کو ایسے آئیڈیا اللہ تعالیٰ دے گا قرآن مجید کے ذریعے، آپ کو بتائے گا کہ یار سارا کچھ میں ہی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے یار، رزق بھی میرے پاس یہ سارا میں دیتا ہوں، ہر جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں روک دیتا ہوں. کسی کو اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہے گا یار اولاد بھی میں ہی دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں کچھ نہیں دیتا. ٹھیک ہے، رزق میں دے رہا ہوں، عزت میں دیتا ہوں. وہ تو عزو من تشاء وہ تو ذلو من تشاء. ٹھیک ہے، بادشاہ میں بناتا ہوں، جس کو چاہوں، جس کو چاہتا ہوں بادشاہ سے اتار کے پھینک دیتا ہوں. ہر مسئلے کا حل قرآن مجید میں ہے. تو ڈپریشن نہیں ہوگی آپ کو. ٹینشن تو اسی وجہ سے ہوتی ہے. ہم نے اصل میں نا قرآن مجید کو اپنی جو لسٹ ہوتی ہے نا، میں یہ کام کرنا ہے، 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 یہ کام 5-7 کاموں کی ہم نے لسٹ بنائی ہوتی ہے دماغ کے اندر. ٹھیک ہے نا، اس لسٹ میں قرآن مجید نہیں ہوتا. اب ہمیں پریارٹی لسٹ میں قرآن مجید کو ٹاپ آف دی لسٹ رکھنا چاہیے. اچھا، اسی طرح قرآن مجید سے آپ کی روح کو ترقی ہوگی. قرآن مجید آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت اتنی زیادہ بیان ہوئی ہے. قرآن مجید علم و حکمت کا سمندر ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ وزڈم میں نے حاصل کرنی ہے، دانائی، دانش، اس کو چاہیے کہ قرآن مجید غور سے پڑھے، اس کو ہر طرح کا علم اور حکمت ملے گی. ٹھیک ہے، اسی طرح قرآن مجید شفا ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں، اور قرآن مجید صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا اسپرچول، یعنی پہلے تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں آیت ہے کہ قرآن مجید میں دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے. یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ دلی بیماریاں جو ہوتی ہیں نا، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، غیبت ہے، چگلی، ریاکاری، مکاری، ہوشیاری، جو بھی فراڈ، بےایمانیاں، یہ سب بیماریوں کا علاج قرآن مجید میں جو بندہ پڑھتا جائے گا اس میں سے ختم ہوتی جائیں گی. ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو فزیکل یعنی جسمانی بیماریاں ہیں ان کا بھی علاج ہے قرآن مجید. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور زمانہ حدیث ہے بخاری شریف میں، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. جب یہ ایک قافلے کے طور پہ آ رہے تھے، پتہ نہیں کسی جہاز سے واپس، تو کسی ایک گاؤں میں، پہلے تو ظاہر ہوٹل نہیں ہوتے تھے، تو گاؤں کے لوگ ہی وہ کرتے تھے نا مہمانوں کی مہمان نوازی. تو انہوں نے کہا ہم مہمان ہیں، مسافر ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کرتے. تو یہ ادھر ہی ڈیرا ڈال کے بیٹھے ہوتے، ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا. تو پھر وہ روتے دھوتے آئے کہ ہمارے تو کوئی ہے نہیں ہے، تو آپ میں اس کو دم کر لیتے. انہوں نے کہا ہاں کر تو دیں گے لیکن اسی پیمنٹ لائیں گے. تو پھر حضرت ابو سعید خدری سورہ فاتحہ کا دم کرتے رہے اور وہ ٹھیک ہو گئے. انہوں نے پھر 30 بکریاں دیں اور پھر حضور پاک کو انہوں نے بتایا، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا میرا بھی حصہ ہے، تو مطلب کوئی ہے تو مجھے بھی دو. مطلب اس طرح کی روایت ہے. تو یعنی کہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ رحمان ہے، مطلب مختلف صورتیں قرآن مجید کی جو کہ تھراپی کے لیے استعمال ہوتی ہیں، مختلف علاج کے لیے نا. تو فزیکلی بھی یعنی کہ جسمانی لحاظ سے بھی شفا ہے. پھر قرآن مجید حفاظت کا ذریعہ. آیت الکرسی جیسے ہے، آیت الکرسی جو ہے یہ 3 دفعہ آپ پڑھ دیں نا کسی چیز پہ، پھر آپ بالکل ٹینشن فری ہو جائیں. اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا، یعنی ہمارا یقین ہونا چاہیے. اسی طرح قرآن مجید جو ہے وہ جو ہے نا ایک چیلنج بھی ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب نہیں بنا سکتا، کوئی صورت نہیں بنا سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بنا بھی نہیں سکتا، تم اس جیسی لے اور تم نہیں لا سکو گے اس کی مثل. تو کئی اسکالر، مطلب مولانا طارق جمیل صاحب کا یا کسی اور کا میں نے سنا، انہوں نے کہا کہ فلاں ایک بندے نے لکھا تھا قرآن مجید اور پتہ نہیں وہ جا رہا تھا تو کسی نے کوئی بات کی تو اس نے پھر پھاڑ دیا. اس کی مثل کوئی نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے، پاسبل ہی نہیں. آج دیکھیں نا 1400 سال گزر گئے ہیں، اتنے اسلام دشمن لوگ ہیں اور اتنے بڑے لٹریچر کے لوگ ہیں عربی کے. ظاہر آپ سمجھتے ہیں کہ کافر جو ہے نا وہ انگریز ہی ہو سکتے ہیں، یعنی عربی نہیں کافر ہوتے، بڑے بڑے ہائی لیول کے کافر ہیں جن کو عربی بہت زیادہ آتی ہے. کوئی نہیں، کوئی 2 آیتیں نہیں بنا. کیونکہ اس کے اندر جو ادب کے اور جو مطلب اتنی زیادہ چیزیں ایک لائن میں جمع کرنا، جس میں اصول بھی صحیح ہوں اور زبان بھی صحیح ہو، اس میں کوئی بات بھی اچھی کوالٹی کی ہو، تو وہ پاسبل نہیں ہے. اسی طرح کا مسلمہ کذاب کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو اس کے چیلوں نے کہا کہ
حضور ہم ٹھیک ہے، آپ ہمارے قبیلے کے ہیں تو ہم آپ کے پیچھے لگ گئے ہیں، لیکن کوئی وہی بھی بتائیں آپ کو، کوئی اوپر نازل ہوتی ہے کوئی بتائیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ وہی نازل ہوتی ہے، کوئی آیات آتی ہیں قرآن مجید جس کو کہتے ہیں، تو آپ بھی کچھ بتائیں۔ تو اس نے ساری رات سوچتا رہا۔ اگلے دن اس نے کہا کہ یار یہ میں نے آیات بنائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کون سی؟ اس نے کہا میں نے بنائے ہیں الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل۔ اس نے کاپی کیا القاریۃ ملقاریۃ وما ادراک ملقاریہ، کہ کھڑکھڑانے والی، اور تم کیا جانے ہو کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ القاریۃ ملقاریۃ وما ادراک ملقاریہ، تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ قیامت کا کس کو پتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس نے بنایا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، ہاتھی، اور کیا ہاتھی، اور تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہے؟ تو اس کا جو چیلا تھا انہوں نے کہا حضور ساری دنیا نے پتا ہاتھی تسی ہے کی بنایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کیا کسی نے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو بڑے عربی دان کہتے تھے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی جو زبان ہے عربی زبان، اس کے بارے میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ جو ہے نا، وہ ایک بہت ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے یہ بات بتائی ہے، بلکہ وہ مفتی جو ہے مسعود صاحب، کیا نام ہے، طارق مسعود صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب کا میں لیکچر سن رہا تھا، انہوں نے کسی انگریز کی بات کوٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک انگریز نے کہا ہے عربی جو ہے نا، تھوڑا سا میں پہلے تھوڑا وضاحت کر دوں کہ عربی زبان جو ہے سب سے قدیم زبان ہے، اور یہ اپنے آپ کو مینٹین کر سکے۔ دنیا کی کوئی زبان 100-200 سال تک زندہ رہ سکتی ہے، اس کے بعد وہ چینج ہو جاتی ہے۔ آپ غالب کو ابھی دیکھ لیں نا، غالب نے جو شاعری کی ابھی کہاں سمجھ آتی ہے؟ پرانی زبان جو ہے اردو بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو عربی زبان وہ زبان ہے، اس پہ ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کا بھی میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک کے اگر دادا کے بھی دادا آ جائیں نا، تو وہ آج بھی بالکل ساری باتیں سمجھ لیں گے، اور عرب سارے جو ہے نا ان کی باتیں سمجھ لیں گے۔ لیکن اگر کوئی انگریز اٹھ کے آ جائے 500 سال پرانا، تو اس کی بات کسی کو سمجھ نہیں آئے گی، اور ان انگریزوں کی کسی کی اس کو نہیں سمجھ آئے گی۔ اسی طرح باقی زبانوں کا حال ہے۔ تو عربی کے حوالے سے جو قرآن مجید کی زبان ہے، اس کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ کسی انگریز نے دی ہے بہت خوبصورت، بڑی مزیدار اور بڑی ہی قابل توجہ ہے۔ اس نے کہا کہ اگر کسی نے کتاب لکھنی ہے نا، اور وہ چاہتا ہے کہ آئندہ 1000 سال بعد تک بھی وہ پڑھی جاتی رہے، اس کو عربی میں لکھنی چاہیے۔ اگر کسی اور زبان میں لکھی نا، تو وہ 200-300 سال بعد ختم ہو جائے گی، اور یہ بات بالکل درست ہے، تاریخ نے یہ ثابت کی ہے۔ تو عربی زبان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی زبان ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے نا دیکھیں قرآن مجید نے عربی زبان کو بھی محفوظ کر دی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی بھی جاتی ہے اور سب سے زیادہ سنی بھی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہوا ہے، اور اس کے حفاظ کرام جو ہے نا لاکھوں میں۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو لوگ زبانی یاد کر لیں، لیکن قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید ایک زندہ معجزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، معجزات پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، 3000 تک کے معجزات جو ہے نا حضور پاک کے کمپائل کیے گئے ہیں، پوری کتابیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن حضور پاک کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے نا وہ یہ ہے، اور یہ ہمارے پاس آج بھی موجود ہے۔ باقی انبیاء کے معجزے ان کے ساتھ ہی چلے گئے، لیکن آپ کا زندہ معجزہ آج بھی ہے۔ اور قرآن مجید ایسی کتاب ہے، بڑی اہم بات ہے یہ کہ یہ ہر زمانے میں، یعنی آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اگر 500 سال بعد جب جائیں گے نا، تو اس کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے گا، اس کے مسائل، اس وقت کے چیلنجز بھی قرآن مجید جواب دے گا۔ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، وہ تو 100 سال بعد کتاب جو ہے نا پرانی ردی کی ٹوکری میں پھینکنے، وہ کہتے ہیں بس یہ پرانی باتیں ہیں، تاریخی، یہ بس اس نے ایسا کہا تھا، آج یہ ویلڈ نہیں ہے، آج یہ اتنا نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید دیکھیں، آج بھی آپ پڑھیں، میں پڑھتا ہوں، میں 8-10-12 تفسیریں پڑھتا ہوں نا جب ایک آیت کے لیے، تو بعد میں جب آتا ہوں نا درس کرنے میں، ان کو بتاتا بھی رہتا ہوں، عبدالرحیم بھائی کو، باقی دوستوں کو، میں کہتا ہوں یار تیاری نہیں ہو سکی صحیح، مطلب تسلی نہیں ہوتی، کیونکہ ایسے لگتا ہے یار وہ ایریا تو رہ گیا، یہ ایریا رہ گیا، اس میں بڑی چیزیں یہ بھی آ سکتی تھی، یہ بھی آ سکتی تھی۔ تو باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات جو ہے، 1-2 باتیں کر کے بس ختم کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے اتحاد کی بات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اتحاد بین المسلمین۔ قرآن مجید ہی ایسا بانڈ ہے جو سارے مسلمانوں کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جس پہ سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے، باقیوں میں اختلاف ہے، ہو سکتا ہے، یعنی کئی چیزوں میں اختلاف ہے،
ایون کہ احادیث کی کتابیں بھی کچھ لوگوں نے اپنی بنائی ہوئی ہیں، اہل سنت کی کچھ، لیکن قرآن مجید پہ ساری امت کا اتفاق ہے. تو یہ ایک سٹرونگ بانڈ ہو سکتا ہے امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے اگر سارے لوگ اس پہ آ جائیں، اور بخشش کا تو ذریعہ ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری جو ہے نا موٹی موٹی جو ہے نا میں نے آپ کو ایک مختصراً اس کی ہیڈنگز بتائی ہیں. یعنی یہ ہر جو بات میں نے کی ہے کہ شک نہیں ہے، ہدایت ہے، نور ہے، رحمت ہے، اس پہ پورا لیکچر ہو سکتا ہے. لیکن آج ہم تھوڑا سا اس کی توجہ دلانا تھی، آج کا مقصد یہ تھا کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی طرف اور اس کو پڑھنے کی طرف اپنے آپ کو توجہ دلائیں. میرے سمیت ہم اس طرف آئیں کہ ہم قرآن مجید کو روز پڑھیں اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو روز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے نا اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو بھی بتانے کی بھی اور اس طرف لے کر آنے کی، اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے دائیں بائیں رشتہ داروں میں سب کو موٹیویٹ کریں کہ یار یہ اللہ کا کلام ہے اور اس سے برکتیں ہی حاصل ہوں گی، اس سے آپ کو رحمتیں ہی نازل ہوں گی. تو اس کی طرف ہم آئیں. اس کو ہم نے ایسے رکھ دیا ہوا ہے، اور وہ بھی جو ہے نا لوگ شیئر کرتے رہتے ہیں کہ وہ ایک کلاس میں جو ہے نا استاد کہتا ہے کہ بیٹا اپنے گھر سے کتاب لے آنا جو آپ نے کبھی نہیں پڑھی، تو وہ سارا اگلے دن جو ہے نا سارے قرآن مجید اٹھا کے لے آتے. تو وہ کہتے ہیں بیٹا یہ قرآن آپ لے ہیں؟ تو کہتے ہیں سر یہی ہمارے گھر میں وہ کتاب ہے جس کو کوئی اٹھا کے دیکھتا ہی نہیں ہے اور اس پہ ڈسٹ پڑی ہوتی ہے. تو ونس اگین مطلب آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے، اور میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم قرآن مجید کو سیریسلی، سنجیدگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اور پرسکون جگہ پہ بیٹھ کے ترتیل کے ساتھ ایک ایک لفظ کو مزے سے کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، میرے اللہ کی باتیں ہیں، تو اس نیت سے ہم پڑھیں تو انشاءاللہ لذت بھی آئے گی، سکون بھی ملے گا اور ثواب بھی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.